بسم اللہ الرحمن الرحیم 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ دو صورتوں کے علاوہ سب مکی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو فرق ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں میں احکام کا ذکر ہے۔ آخر کے جو پارے ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان صورتوں کے موضوعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سورۃ النبأ۔ 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کا موضوع ہے کاشتکاروں کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر اللہ نے قیامت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ دنیا میں ایک بڑا نظام زراعت کا نظام ہے، کھیتی باڑی کا نظام ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ضروریاتی زندگی، زیادہ تر چیزوں کا انحصار زراعت کے نظام پر ہے، زندگی کا انحصار۔ تو اس صورت میں اللہ نے کاشتکار ہے، کسان ہے، کھیتی باڑی کا جو نظام ہے اس کو مد نظر رکھا ہے، اور پھر قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ النازعات۔ نازعات میں 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حکماء اور دانشور طبقہ، دنیا میں ایک طبقہ ہے، حکماء ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھ کے سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ذہنیت کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھ کر کے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ اور پہلی صورت کا جو انداز ہے وہ بہت آسان ہے، اور اس صورت کا انداز نہایت باریک اور مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانونی جذب اور کشش کو پیش کیا ہے کہ دیکھیں دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، کیسے تھام رکھا ہے۔ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے دنیا کا جو تکوینی نظام ہے، سسٹم ہے، یہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس میں غور و فکر کر کے اور قیامت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ سورۃ عبس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ رشتہ داروں اور متعلقین کے اعتبار سے اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ انسان کا جو زندگی کا انحصار ہے اور اعتماد ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر ہوتا ہے، اپنے گھرانے پر ہوتا ہے، اپنے خاندان کے اوپر ہوتا ہے، پھر اپنے متعلقین دوست احباب پر ہوتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر کے اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر میں 29 آیتیں ہیں، اور موضوع ہے اس سورت کا کہ قیامت جب آئے گی تو کائنات پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، باقی سب چیزیں معطل ہو جائیں گی۔ اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ سورۃ الانفطار۔ 19 آیتیں ہیں۔ انسان کو اس کی خلقت یاد دلائی گئی ہے کہ اپنی خلقت میں غور و فکر کرے اور دیکھیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ نے کیسے بنایا، اس کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ اور قیامت جب آئے گی تو انسان پر، اس کے باطن پر قیامت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سورۃ المطففین میں 36 آیتیں ہیں۔ تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنا حق لیتا ہے تو انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے، دوسروں کا حق دیتا ہے انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر قیامت کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہ انسان جب اپنا حق لیتا ہے تو کتنا چوکنا ہوتا ہے، دوسروں کا حق دیتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر قیامت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانشقاق میں 25 آیتیں ہیں۔
کا موضوع ہے انسان کی فطری ترقی کو مد نظر رکھ کر اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو طبی زندگی پورا کرتا ہے، زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے اور پھر یہاں سے آگے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کریں گے۔ سورۃ البروج میں 22 آیتیں ہیں۔ نوع انسانی کے بدامنی کے پیش نظر قیامت کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال قبل یمن کے علاقے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک بادشاہ نے مسلمانوں کا بڑا قتل عام کیا، خندقیں کھدوا کر کے ان کو آگ میں ڈالا۔ اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ نے قیامت کا پیش کیا کہ ایک انسان کو اللہ نے دنیا میں طاقت دی، اختیارات دیے، مال دیا، شہرت دی، اور پھر وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے لوگوں پر۔ اب ایک انسان مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، تو کیا یہ دنیا میں بس ایک ظالم بنا رہا، ایک مظلوم بنا رہا اور موت آ گئی اور زندگی کی چھٹی ہو گئی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے انصاف کا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، قیامت آئے گی۔ سورۃ الطارق میں 17 آیتیں ہیں اور اس کا موضوع ہے کہ جسم اور روح کا جو تعلق ہے، اس کی روشنی میں اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی روح، ان دونوں کے ملاپ سے انسان زندہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے تعلق ختم ہونے سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کر کے اللہ نے قیامت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں 19 آیتیں ہیں اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ میں 26 آیتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جڑواں صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اجتماعات کے موقع پر ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ جمعے کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، تو ان صورتوں کو زیادہ تر تلاوت فرماتے تھے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر عید جمعے کے دن پڑتی تھی تو جمعے کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کو آپ بہت محبوب، یعنی سورۃ الاعلیٰ آپ کو بڑی پسند تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ جڑواں صورتیں ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کا عنوان ہے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے والے اور قرآن کریم سے اعراض کرنے والے۔ دو طبقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور جو قرآن کریم سے اعراض کرنے والے ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے ان دونوں کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم سے نصیحت حاصل کی، آخرت میں ان کا انجام کیا بنے گا، اور جنہوں نے قرآن کریم سے کنارہ کشی کی، اعراض کیا، ان کا انجام آخرت میں کیا بنے گا۔